الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے محترم اسلامی، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وانتم تنظرون. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. میرے میٹھے محترم پیارے اسلام بھائیو، ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 40 سے بنی اسرائیل سے متعلق کلام شروع ہوا تھا. پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ پہلے سپارے کے تقریباً 11 رکوع بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں. انہیں تفصیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دی گئی اور ایمان قبول کرنے کا حکم دیا گیا. ان کے اسلام کے متعلق جو شبہات تھے ان کا تفصیل سے جواب دیا گیا. بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دینے کے جو مختلف انداز اختیار کیے گئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ پاک کے انعامات ہوئے انہیں وہ یاد دلائے گئے اور فرمایا گیا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ایمان قبول کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لو. آیت نمبر 49 سے انہیں انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے اس انعام کا ذکر کیا گیا کہ جو وہ بنی اسرائیل کی آزادی ہے. اس کا واقعہ کیا ہے؟
پہلے وہ واقعہ سنتے ہیں کہ پھر آیت کریمہ انشاءاللہ سنیں گے۔ بنی اسرائیل کا آبائی وطن ملک شام میں کنعان نامی علاقہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے، یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اہل مصر کو کفر و شرک سے روکا، انہیں اللہ پاک و وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ عطا کیا۔ اس وقت کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور فرما بردار ہو گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام 11 بھائیوں اور باقی اہل خانہ مصر تشریف لائے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور مصر کے وزیر اعظم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے، لہذا مصر میں بنی اسرائیل کی بہت عزت تھی، ان کا مقام و مرتبہ تھا، لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، وقت گزرتا گیا، صدیاں گزر جانے کے بعد مصر کی حکومت ایک نہایتی مغرور اور سرکش شخص کے ہاتھ آئی۔ اس کا نام تھا ولید بن مصعب اور لقب تھا فرعون۔ اس بدبخت نے خدائی دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بھی قدرت کا ایک عجیب نشانی ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے غلاموں کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے کئی سالوں تک فرعون کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے۔ آخر رب رحمان کو ان کی آزادی منظور ہوئی اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی جو دعوت دی۔ بنیادی طور پہ اس دعوت کے 2 موضوع ہیں۔ نمبر 1، فرعون جو خدائی دعویٰ کرتا ہے یہ اپنے اس دعوے سے توبہ کرے، بندہ بنے، اللہ پاک وحدہ لا شریک کے حضور سر جھکائے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے۔ اور دوسرا، فرعون نے بنی اسرائیل کو ناحق اپنا غلام بنا لیا ہے، انہیں غلامی سے آزاد کر دے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قد جئتکم ببینات من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، کہ بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرعون کو اس کی قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھے اور ضدی ہی رہا، سرکش تھا، سرکشی ہی کی۔ اس کے سر پر طاقت کا اور سلطنت کا تاج و تخت کا نشہ سوار تھا۔ اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی تکلیفیں پہنچانے کی ناپاک کوشش کی۔ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینے کے منصوبے بنائے۔ جب فرعون نے تمام حدیں پار کر دی تو اپنے کفر میں بالکل ڈھیٹ ہو گیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر کسی طرح تیار نہ ہوا۔ تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں گا کہ ہر بندہ اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، اور طاقت کے نشے میں رہ کے وہ سامنے والے کو تذلیل کرتا ہے، سامنے والے کو ذلیل کرتا ہے، سامنے والے کو دباتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ رب العالمین اپنے بندے کی دلی کیفیات کو جانتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو تکبر میں رہ کر لوگوں کو تذلیل کرتے ہیں، ایک
وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرض کر رہا تھا پیارے سے بھائی، انسان اپنی طاقت، اپنے زوم، اپنے عہدے اور اپنی حکومت کے کسی اونچے رتبے کے تحت سامنے والے کو وہ حقیر جانتا ہے اور ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، میرا رب عز و جل ان کو عنقریب آزمائش میں گرفتار کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، جس طرح کہ فرعون گرفتار ہوا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو دو وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق کی دعوت دی۔ ایک یہ کہ فرعون جو ہے وہ خدائی دعویٰ کرتا ہے، یہ بندہ ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک جانے اور انسان بندہ بنے اللہ کا، تاکہ سرکشی کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو حضرت بنی اسرائیل ہیں جن پر اس نے ظلم کر رکھا ہے اور ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، انہیں وہ آزاد کرے۔ تو بہرحال اس پر جو ہے فرعون جو ہے وہ ڈٹ گیا، ڈھیٹ ہو گیا، کرامت مطلب معجزات بھی دیکھے، پتہ لگا معجزات دیکھ کے مطلب کسی کو ہدایت ملتی نہیں ہے، اس ہدایت اسی کو ملتی ہے کہ جس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہدایت ملتی ہے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی تھی، اور جسی طرح کا واقعہ ہے نا کہ ابو جہل جو وہ زمین نے اسے پکڑ لیا تھا اور کئی لوگوں نے اسے پکڑا، اس کو نکالا، یہ نکل نہیں رہا تھا، اس نے کہا مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں، وہی مجھے نکالیں گے، وہی مجھے نکالیں گے۔ کیا ہوا؟ جب آپ نے ہاتھ پکڑ کے نکالا تو کہا کہ پہلے تو مجھے شک تھا کہ آپ جادوگر ہیں، پکا یقین ہوگا آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے ہاتھ میں کہا کہ آپ سچے ہو تو بتاؤ کہ مطلب میرے ہاتھ میں کیا ہے، کنکریاں لے کر۔ بولا جو تیرے ہاتھ میں اگر وہی بول دیں تو میں کیا ہوں؟ تو وہ جو کنکری تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود جو ہے اس کو ہدایت نصیب بولیے نہیں ہوئی۔ تو ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس لیے ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جن کو ہدایت مل گئی اور مسلمان ہیں ان کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق، تقوی، پرہیزگاری پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ پیارے اسلام بھائی، کفر کی غلامی سے، غیر مسلموں اور ظالموں کی غلامی سے آزادی مل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، کہ آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت بات بتاؤں میں آپ کو، جو لوگ کافروں کے کنٹریوں میں رہتے ہیں مسلمان، اب دیکھیں ان کا ذہن دیکھیں، پھر ان کی اپنی فکریں دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کا ایمان بچانے کی تکدو میں لگے رہتے ہیں، اور بعض ایسے کہ جو جب اولادیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں اور کافروں کو دوست بنا لیتی ہیں، ان کا ذہن مطلب یہ کہ نام اسلامی ہے مگر ذہن اسلامی ان کا ہرگز رہتا نہیں ہے۔ وہ پھر کافی شک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں، اور دین سیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس چیز میں فرق کر سکیں گے کہ مسلمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور یہ کافر کیا ہے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ مغلیہ کی سلطنت تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انگریزوں کی نے قبضہ کیا، اور انگریزوں نے ہی مطلب یہ ہے کہ اپنے قانون بنائے۔ ظاہر انہیں اسلامی قانون تو بنانے نہیں تھے، اور اس قانون پر پوری رعایا کو چلایا گیا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرما کر ہمیں ایک خطہ اسلام کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب اس خطے کے ساتھ جو ہم بدسلوکی کر رہے ہیں، اور جس طرح ہم اس خطے میں گناہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور 14 اگست کی آزادی کا مقصد ہم بھول گئے ہیں، ہمیں وہ یاد کرنا چاہیے۔ جس
طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی۔ ہم ان کو بھی سنتے پھر اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں اور دیکھیں، غور کریں کہ آج ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ تو بہرحال آزادی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو غلامی سے نکل کر بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط فرمایا وَإِذْ، اور جب، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو، کیا نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، کس سے نجات دی؟ ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے نجات دی؟ من آل فرعون، فرعون والوں سے، یعنی فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ یہ بد انجام کیا کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں پہچانتے اور برا عذاب، یعنی فرعونیوں نے بنی اسرائیل پر بہت سختیاں کی، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان کی عورتیں فرعونی عورتوں کی خادمائیں تھیں، ان کے نوجوانوں سے سخت دشوار گزار کام کروائے جاتے تھے، غریبوں پر بھاری ٹیکس مقرر تھے، اسرائیل بوڑھے اینٹیں بناتے اور فرعونیوں کے مکانات تعمیر کرتے، اور بوڑھی عورتیں ان کے لیے سوت کاٹ کر کپڑا تیار کرتی تھیں۔ غرض کے فرعونی بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کرتے تھے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ فرعونی تھے جو بنی اسرائیل پر، اپنی رعایا پر اس طرح کا ظلم کیا کرتے تھے، اور یہ تمام ظلم جو ہے وہ ہر کنٹری میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان کیا ہے؟ یہاں مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے پاکستان، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر سارا نظام اسلامی ہونا چاہیے، جبکہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام ان کے گلے سے اترتا ہی نہیں ہے، قرآن کی آیت ان کے گلے سے نہیں اترتی۔ اب جو بھی کچھ ظلم فرعونی کیا کرتے تھے، ظلم و ستم جو ہے آج بھی ہمارے پاکستان میں جو ہے مختلف انداز میں، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ دوسری کنٹریاں لے لیں، اچھا امریکہ ہم کبھی گئے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ امریکہ بھی آپ جائیں گے جو انسانیت کا درس دینے کی کوشش کرتا ہے، آج وہی مطلب یہ کہ فلسطین پر بمباریاں جو کی جا رہی ہیں اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، وہ پورا جو ہے اسرائیل کا ساتھ دے کر، اور ابھی تک دے رہا ہے، جبکہ اس کی معیشت تباہ بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہاں تک کہ اس کا ملک آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ مطلب کلیش ہو جائے، اور ہو ہی جائے تو اچھا ہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کم از کم جو ہے سکون تو ملے گا، امن تو ملے گا، کیونکہ پوری دنیا میں جو دہشت گردی مچانے والے جو کنٹریاں ہیں وہ دو ہی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اور ہر جگہ انہوں نے اپنی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط کر رکھی ہیں، اور سہولت کار ان کو کہتے ہیں کہ جس کنٹری کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں کے ذریعے ہی افراتفری جو ہے ملک میں جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے۔ کہ فرعونی بنی اسرائیل پہ بڑے ظلم کیا کرتے تھے، اور انہی میں سے ایک ظلم یہ تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتیں بچیاں۔ یہ بڑی سخت مصیبت تھی، کیونکہ لڑکوں کو ذبح کر دینے سے بنی اسرائیل کی نسل خطرے میں تھی۔ ویسے بھی مردوں کے بغیر عورتوں کی زندگی بہت دشوار ہوتی ہے، اور ان کی عزت خطرے میں رہتی ہے، اور فرعونی چھوٹے بچے کو ذبح کرتے تھے، لہذا اس سے ان کی ماؤں کے دلوں پر بھی خنجر چلتے تھے۔
سخت صدمے پہنچتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہم بھی بڑی آزمائشوں میں ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانے قرآن و حدیث کے متعلق اپنی زندگی کو ہم گزاریں گے تو ہمیں مطلب پتہ لگے گا کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہوا اور کہاں ہمیں ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہوا ہے. اسی طرح میرے پیارے سے بھائیو، بنی اسرائیل فرعونیوں کے ان مظالم میں تمہارا سخت امتحان تھا کہ تم بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے فرعون کو ایمان کی دعوت اور فرعون نے نہ مانی. کئی سال کی نیکی کی دعوت کے بعد آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے. فرعون کو خبر ملی تو وہ بھی 70,000 کا لشکر لے کر پیچھے آ گیا. اب بڑی مشکل ہوئی تو سامنے دریائے نیل تھا، پیچھے فرعون کی لشکر، فرعون کی فوج تھی، درمیان میں بنی اسرائیل تھے. ایسے مشکل وقت میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی لاٹھی مبارک دریا پہ ماری تو فوراً دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا. اس کے اندر 12 رستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان رستوں سے آرام سے گزر گئے. فرعون کی فوج بھی پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہو گئی. ادھر بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے سے باہر ہوئے تو ادھر فرعون کی فوج دریا میں داخل ہو گئی اور پھر فرعون اپنی فوج سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَّيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا، فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. یہ ایک عظیم انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے. انہیں فرعون کی غلامی سے آزادی دے دی گئی. اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اگر ہم مطلب سوچیں کہ ایک نظر پاکستان پہ ڈالیں، ہندوستان پر ڈالیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنے ظلم و ستم کے بعد ہمیں یہ پاکستان ملا اور اس کی کس قدر ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. نہ ہم کرتے ہیں، نہ موجودہ جو حکومت کرتے ہیں نہ وہ کر پاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پر جو ہے مسلط ہوتی ہیں اور ہم آزمائشوں میں گرفتار ہوتے ہیں. وجہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، توریت لے کر آئے، کہ اسی 40 دن کے وقت کے اندر سامری جادوگر نے جو ہے وہ پچھڑا بنایا اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگ گئے اور لوگ نافرمانیاں کرنے لگ گئے. اور نافرمانی جب وہ کرنے لگے تو پھر پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مطلب جب آزادی ملی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارتے اور وہ مطلب یہ کہ شرک میں نہ پڑتے، مگر جب وہ پڑھے اور اللہ کی نافرمانی کی تو پیارے میٹھے اسلامی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ان پر ذلت اور غربت اور مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوئے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا بھر میں پاکستان اور پاکستانی جو رہتے ہیں، یقین جانے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں دنیا بھر کے اندر. اور جس طرح سے ہماری معیشت
تباہ و بربادی کی طرف دوڑ رہی ہے، اور اس کا جو اثر جو ہے غریبوں پر پڑ رہا ہے، اور جو لوگ پیسے والے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ یہاں سے موو کر گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے موو کر گئے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہاں تک کہ مجھے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اگر ہو سکے تو آپ کسی اور کنٹری میں رہائش کر لیں، آنے والے 10 سال جو ہیں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے لیے کیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے، مسجدیں جو ہماری ویران ہیں، کیا ہیں مسجدیں ہماری ویران ہیں، اور فجر کی حالت ہم بخوبی جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر ہماری حالت کیا ہے، یقین جانیں فجر کی حالت ہماری کیا ہم جانتے ہیں، دیگر نمازوں کی حالت ہم جانتے ہیں۔ ہمیں مطلب اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اپنا بستر چھوڑ کے جو ہے مسجد کی طرف آ جائیں، نہ بالکل نہیں۔ جمعے کے اندر تو چلو ہم تھوڑا بہت جمع ہو جاتے ہیں، جمعے کے دن ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر جمعے کے علاوہ بقیہ نماز کے بارے میں کیا کہیں گے ہم؟ پھر جھوٹ ہمارے اندر، لوگوں کا حق تلفی کرنا ہمارے اندر، لوگوں کی دل آزاریاں کرنا ہمارے اندر، غیبتیں ہم کرتے ہیں اور لوگوں پہ الزامات ہم لگاتے ہیں۔ کون سی ایسی برائی ہے کہ جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی جو اس امت میں نہیں ہے؟ مجموعی طور پہ تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمارے پر تنگی مسلط ہے، غربت ہم پر مسلط ہے، آپ کو پتا ہے غربت ہم پر مسلط ہے، معلوم ہے نا آپ کو۔ اور دیکھ لیجئے ذلت تو ہم پر ہے، مسلط ہے، بلکہ ابھی مجھے کسی نے بتایا، کشمیر کے حوالے سے بتایا کہ بعض کشمیریوں کی ویڈیوز اس طرح کی بنی کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ کیوں ملیں، کہ پاکستان کی معیشت تو تباہ برباد ہے، ہمیں چند پیسوں پہ یہاں پہ دودھ اتنے کا مل جاتا ہے، اور آپ کے یہاں دودھ کتنے کا ہے، آپ کی فلاں چیز کتنے کی ہے، یہاں کتنے کی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایک وقت تھا کہ پاکستانی کی جو کرنسی تھی وہ انڈیا سے بھی اوپر تھی، 80-82 کے اندر اوپر تھی، صحیح، اور پاکستان نے نہ جانے کتنے، بلکہ جاپان اور دیگر ملک کیا کہ امداد دی ہے۔ آج پاکستان جو ہے وہ کٹورا لے کے امداد خود مانگتا پھرتا ہے کہ امداد مل جائے ہمارے کو، ہم کو امداد مل جائے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب ان راستوں کو ہم نے چھوڑ دیا جو قرآن و حدیث کے راستے تھے، جس میں ہمیں زندگی اور کنٹری چلانے کا طریقہ کار بیان کیا گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ہمیں وہ تمام چیزیں ملتی ہیں، کس طرح خلافت کا نظام چلتا، اور اس نظام سے مطلب صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ کافروں کو بھی نفع پہنچتا تھا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جاتا تھا۔ اور آج بنایا ہوا قانون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہمارے پاکستان میں ہونا چاہیے وہ یورپ میں موجود ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلامی بھائیوں، پاکستان جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا، یہ بات یاد رکھیے، پاکستان اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ آپ کو پتہ یہ تحریک آزادی کی کون سے سن میں ہوئی تھی؟ 1857۔ کتنے؟ 1857 میں بہت ہی بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے عالم دین تھے اس وقت کے، 1857 میں، جن کا نام تو ہم لوگ لیتے بھی نہیں، ہمیں نام پتہ بھی نہیں ہوتا عام طور پر۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بنیاد پاکستان کے لیے رکھی تھی، آزادی کے لیے، جن کا نام تھا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور ان کے ساتھ علماء کرام کی ایک تعداد تھی، اور اسی دوران جب یہ سلسلہ شروع ہوا پاکستان بنانے کا 1857 میں، تو اسی دوران 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ کتنے؟ 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ اور ایسا نہیں ہو کہ اس پہ مسلمان جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے ہوں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلسل کوششیں کرتے رہے، لوگ شہید ہوتے رہے۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ 1857 سے لے کر اور 1947 تک کتنے
1947 تک کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ، بلکہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ 30 لاکھ پاکستان بنتے وقت کے دوران 30 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے تھے. غور کیجئے. اور اب 1857 سے لگائیے آپ 1947 تک کتنے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اور ایسا نہیں کہ اس کے اندر پیارے اسلام بھائیوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو پاکستان بنانے میں مطلب یہ ہے کہ صرف فرد واحد کا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک کے حوالے سے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ علماء کرام پیش و پیش رہے صحیح نا. یعنی صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، خلیفہ اعلی حضرت مولانا عبد العلیم میریٹھی، مولانا دیدار علی شاہ، محدث اعظم ہند محدث کچوچھی، محدث علی پوری، اور ابو الحسنات سید احمد قادری، علامہ عبد الغفور ہزاروی، علامہ عبد الستار خان نیازی، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف، اور پیر صاحب زکوڑی شریف رحمت اللہ تعالی اجمعین. یہ سینکڑوں علماء اور مشائخ، یہ مشائخ تھے، اور ان کے پھر کتنے ارادت مند ہوں گے آپ سوچیں، آپ کروڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھ ہوں گے. یہ سب کے سب مل کر جو ہے پاکستان کی تحریک میں شامل تھے اور پاکستان کو بنانے کے لیے. اب یہ علماء، اب یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ کسی ایک سیاستدان نے کہا تھا جب کچھ مطلب یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے دھرنا دیا تو کہا کہ پاکستان کو بنانے والے تو یہی لوگ ہیں، پاکستان کو بنانے والے تو یہی لوگ ہیں، آج یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں تو کون سی بری بات ہے. اور اس بات کو دبائی گئی ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ بات نہیں ہے، اس بات کو اور ایک بہت بڑے مطلب سیاستدان نے یہ بات کہی ہے، مشہور آدمی ہے. بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ اتنے لوگوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی. اب ہمارا جشن آزادی بنانے کا انداز ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا عجیب و غریب ہے. ہمارے جشن آزادی جو ہے بغیر گناہوں کے بنتی نہیں ہے، بغیر گناہوں کے بنتی نہیں ہے. اب اس میں میوزک بجانا، ڈانس کرنا، جگہ جگہ پر مطلب یہ ہے کہ اسٹیج بنا کر وہ کام کرنا کہ جو غیر شرعی ہیں، جو غیر شرعی ہیں. اور اگر حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے جب آزادی ملتی ہے، حدیث کی طرف آپ روشنی نظر ڈالیں، جب آزادی ملتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب سوچئے کہ 1857 سے لے کر 1947 1947 تک، اور جب پاکستان کی تحریک نے جب عروج پکڑا تھا، جب پاکستان کی تحریک نے عروج پکڑا تھا اور جب پاکستان بنا تھا 1947، اور اس وقت تک جو ہے مطلب یہ کہ 30 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، جو بڑے بڑے مسلمان مطلب سرمایہ دار تھے وہاں پر ہندوؤں نے اپنے ظلم و ستم پورا کیا. انہوں نے وہ کیا کیا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ جن کی جو مطلب پیسے والے ہوا کرتے تھے، جن کی زمینیں تھیں، اور زیادہ تر مسلمانوں کی ہی زمینیں تھیں یہ باجا تھا ہندوستان کے اندر، ان کے بچوں کو اور ان کو مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں نے قتل کیا، شہید کیا، اور ان کی تمام جائیداد پر قبضہ کیا. آج بڑے بڑے ہندو بنے بیٹھے نا، مطلب پیسے والے سرمایہ دار بنے ہوئے، تو در حقیقت اگر ان کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے انہوں نے مسلمانوں کی جو مطلب جائیداد تھیں اور بڑی بڑی مطلب زمینیں تھیں ان پر یہ قابض ہوئے. اور باقاعدہ یہ ایک واقعہ تو اس طرح بھی ہے کہ ایک ہندو نے پوری جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور کوئی ڈاکومنٹس کا ایشو تھا، اس سے اس کے پورے خاندان کو مار دیا، مگر اس کی بچیوں کو اس نے نہیں مارا تھا، قتل نہیں کیا تھا، اس نے قیدی بنا کے رکھا تھا.
بہرحال ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرمائی، ان کو آزادی عطا فرمائی ان بچیوں کو، اور ظاہر کو پھر وہاں سے وہ نکلے تو اس کا رکھنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ان ڈاکومنٹس پہ سائن کروا کے تمام اور جو مزید جائیداد ہے بڑی بڑی وہ اس کو ہتھیا لے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، کم نہیں ہے واقعات جو مسلمان وہاں سے چلے۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی منانے کے لیے، جشن آزادی منانے کے لیے ہمیں ناچ گانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1947 کا جو دن ہے وہ قربانیوں کا دن ہے، یہ قربان ہوئے مسلمان، ہونا یہ چاہیے کہ ان کے لیے ہمیں کثرت سے ایصال ثواب کریں، ان کی بخشش و مغفرت کی ہم دعا کریں، اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نہ کہ یہ کہ ہم ناچے کودیں، بلکہ روزہ بھی رکھیں، نفلی عبادت بھی کریں اس حوالے سے، تاکہ ہم ان کو ایصال ثواب کریں کہ اتنے لاکھوں لاکھ مسلمان پاکستان بنانے میں شہید ہوئے، کون ان کو شہیدوں کو یاد کر رہا ہے بتائیے مجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پوچھا گیا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا کہ عاشورے کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس کے شکرانے کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، پر ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو سکے۔ تو پیارے اسلام بھائی پتہ لگا کہ آزادی، جشن آزادی اگر منانا ہے تو روزہ رکھ کے منا لیجئے، عبادت کر کے منا لیجئے، ان کو اس سارے ثواب کیجئے۔ ان کو کیوں بھول کے بیٹھے ہوئے ہم؟ کیوں بھول کے بیٹھے ہوئے ان کو ہم؟ ان علماء کو، ان مشائخ کو، ان بچوں کو۔ ایک واقعہ یقین جانے ایسا دل خراج واقعہ میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ ایک شخص کی شادی کا اہتمام ہوا، اور اہتمام ہونے کے بعد جب قاضی صاحب نے کہا کہ نام تمہارے والد کا نام، کبھی اس نے اپنے والد کا نام پوچھا ہی نہیں تھا، والد تھا ہی نہیں اس کا۔ اب اس نے جو ہے وہ کہا کہ ماں میرے والد کا نام تو بتائیے کہ میرا والد کون ہے۔ اب ماں خاموش، ماں کون؟ ماں خاموش، کچھ نہیں بولے۔ اب لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، خیالات بد لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئے، خیالات بد پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آخرکار وہ کچھ نہیں بولتی تھی اور خاموش رہی، اور جب وہ بچہ آپے سے باہر ہوا، ماں تو بتاتی کیوں نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا باپ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے۔ پھر کہا، اس ماں نے کہا کہ بیٹا 1947 میں جو ٹرین کٹی تھی اس میں میں بھی موجود تھی، میرے گھر والوں کو جو ہے سب کو شہید کر دیا گیا، اور تو ایک بچہ جو وہاں موجود تھا اور جو لاشوں کے درمیان موجود تھا، میں نے تجھے وہاں سے گود لیا، اور تجھے لے کے وہاں سے نکلی، اور تجھ کو میں نے پالا، میں نے شادی بھی نہیں کی، میں نہیں جانتی تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی گئی ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور ایک ہمیں کہ ہم اس آزادی کو کس انداز میں منا رہے ہیں، کس انداز میں منانا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قرآنی واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں سے آزادی عطا فرمائی، اور اس آزادی کی جشن کے اندر بنی اسرائیل نے روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ بولیے، ہم کیا رکھتے ہیں؟ بولیے۔ ارے میرے بھائی، اگر حقیقت جانے نا تو 1947 کا جو دن ہے وہ در حقیقت میں ان سب کی برسیوں کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ ان سب کی۔ آپ طے کر لیجئے کہ 1947 کو آپ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان شہداؤں کو بخش دینا، ان شہداؤں کو بخش دینا۔ یقین جانا ان شہداؤں کو بخشیں گے کہ کل بروز قیامت یہی شہداء ہماری اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ اس نے ہمیں قرآن شریف پڑھ کے بخشا ہے، اب تو اسے بخش دے، اب تو انہیں بخش دے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، شہید آپ کو معلوم ہے زندہ ہے، شہید
زندہ ہے، اور شہادت کی زندگی جو ہے وہ ہر صحابہ کرام نے مانگی ہے، یہ بات نہیں کہ نہیں مانگی ہے، اور ہم تو مطلب مردار والی زندگی مانگتے ہیں، بس مر گئے ختم خلاص، کوئی کچھ نہیں۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہم چیزوں کو سمجھیں اور کم از کم پاکستان بنانے کا مقصد تو ہم جان لیں، پاکستان کیوں بنایا گیا۔ پاکستان کا ہم یہ ضرور کہتے ہیں مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، یہ کہتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ کرنا ہے اس پاکستان پر، اور ہمیں اپنے کردار کے اندر بھی قرآن و حدیث کا جو قانون ہے وہ اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ بلکہ ہوا یہ ہے کہ شیطان کے قوانین پر ہم چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم کے راستے پہ نہیں چل رہے، قرآن و حدیث کے راستے پہ ہم نہیں چل رہے، اسی وجہ سے ہم تباہ اور بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں ایمانداری سے بتائیں جو قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے، کہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا اپنے پاکستان کے اندر؟ بتائیے، نظر نہیں آتا؟ جب نظر آ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام راستوں کو چھوڑ دیں جو غلط راستے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، ان راستوں کو چھوڑ دیں، ان راستوں کو اپنائیے کہ جو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق راستے بتائے جاتے ہیں، ان راستوں پہ چل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سعادت مند بن کر جنت کے حقدار بن جائیے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔